بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز with ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، گزشتہ 2 دنوں سے اور خاص طور پر یہ کیبنٹ کی جو موجودہ میٹنگ ہوئی تو اس کے فوراً بعد ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ کیبنٹ نے یہ کیا ہے کہ پہلے جتنی بھی میڈیسنز تھی، دوائیاں تھیں، ان کی جو پرائسنگ تھی وہ ہمارے پاس منسٹری آف جو ہیلتھ ہے اس کے انڈر ایک ادارہ ہے جسے ڈریپ کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ یہ اس کا اختیار تھا کہ وہ دوائیوں کی قیمتیں جو ہے ان کو مقرر کرتے تھے، یعنی کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی یعنی کہ دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے دوائیوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن جناب اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو کوئی 500 کے قریب یا اس سے تھوڑی سی زیادہ کچھ جن ادویات کو اسینشل میڈیسنز کے لسٹ میں رکھا گیا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام جو کہ ہزاروں کی تعداد میں میڈیسنز ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں فارماسیوٹیکل کمپنیز یعنی کہ دوائیاں بنانے والی کمپنی ہے، ان کو اختیار دے دیا کہ آپ جو بھی دوائی پروڈیوس کرتے ہیں آپ جتنے کی جی چاہے بیچیں۔ تو جناب پاکستان میں پہلے ہی جب ڈریپ موجود تھی، ڈریپ کا دوائیوں کی قیمتیں فکس کرنے کا اختیار موجود تھا، تو ڈریپ کا پراپر کنٹرول نہیں تھا۔ ہر کمپنی جو ہے وہ اپنی مرضی سے مارکیٹ میں دوائیوں کی شارٹیج پیدا کر کے اپنی دوائیاں بلیک میں اور مہنگے داموں فروخت کرتی تھی۔ تو اب جناب جب یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے اپنے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ اپنی دوائی کی قیمت خود مقرر کریں، تو پھر پاکستانی قوم اندازہ لگا سکتی ہے کہ اب پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلے جناب بجلی، گیس اور اس کے بعد جو دوسری یوٹیلٹیز ہیں ان کے بلز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب عوام کو اپنے گھریلو اختیارات سے زیادہ بجلی اور گیس کے جو بلز ہیں ان کے متعلق سوچنا پڑتا ہے۔ تو لیکن اب جو پاکستان میں لوگوں کی سب سے اہم مسئلہ یعنی کہ صحت کا ایشو ہے، پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ صحت کے حوالے سے جو انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہے ان میں کوئی بہتر صورتحال پہ نہیں ہے، تو اب یہ ہوگا کہ عوام کی پہنچ سے دوائیاں بھی جو ہے وہ نکل جائیں گی۔ پہلے دیکھیں کہ ہمارے ملک میں چینی کا ریٹ پچھلے سال جو ہے وہ 83 روپے فی کلو تھا، جبکہ تقریباً 250 روپے فی کلو تک چینی بیچی گئی اور کوئی جو سرکاری ادارہ ہے وہ قیمت کو روک نہ سکے۔ تو اب تو جناب یہ جو میڈیسنز بنانے والے ہیں، یہ جو دوائیاں بنانے والے ہیں، سوائے چند ایک دوائیوں کے باقی تمام دوائیوں کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار چونکہ ان کو دے دیا گیا ہے، تو اب جناب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دوائیوں سے بھی ترس جائیں گے۔ ملک کے معاشی حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، بے روزگاری ہے، اور اس کے علاوہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو را مٹیریل ہے دوائیوں کا وہ پہلے ہی بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ تو اب جب دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دوائیوں کی قیمت کو خود مقرر کر لے، تو جناب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں دوائیاں جو ہیں وہ کم از کم جو غریب لوگ ہیں ان کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی۔ تو جناب ہماری جو حکومت ہے، کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی جو بلائی ہے، جو سوشل ویلفیئر ہے، اس کے لیے کام کرے۔ تو لیکن ہمارے ملک میں شاید جو حکومتیں ہیں یا برسر اقتدار طبقہ ہے ان کا عوام کی بلائی کے علاوہ کچھ اور ہی مقصد ہے۔ الیکشن جو ہے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندے آئیں اور وہ پھر عوامی خواہشات اور عوامی ضروریات اور عوامی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کے پورے حکومتی نظام کو چلائیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہے۔ تو جناب
اب آپ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ پھر دوائیاں بنانے والے جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، تو اس لیے آپ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ حکومت نے آپ کا جو تحفظ ہے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور دوائیاں بنانے والی جو کمپنیز ہیں سوائے چند 100 دوائیوں کے، باقی سب دوائیوں کے حوالے سے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو جی چاہے دوائیوں کی قیمت مقرر کر لیں۔ تو اب جناب ہوگا کیا کہ پاکستان کے عوام پہلے بجلی، گیس اور کچھ دوسری چیزوں کی خواہشات کرتے تھے، ان کے لیے ترستے تھے، تو اب شاید دوائیاں اور خاص طور پہ جو ضروری دوائیاں ہیں وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جائیں گی جن کو پاکستانی عوام ترسیں گے۔ یقیناً یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے بھی، پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی بھلائی کے لیے بھی ایک اچھی پالیسی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کا جو بھی برسر اقتدار طبقہ ہے، چاہے وہ نگران ہو یعنی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا ایک سیاسی گورنمنٹ ہو، اس کو عوام کے مفادات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔